طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ محترم سامعین، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 30 فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے امتوں پر 40 دن، 2 ماہ اور 6 ماہ تک کے روزے فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جو روزے ہیں یہ تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے اور تقوی آ جائے۔ محترم سامعین، رمضان آنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایک منادی جو ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ اے شر کو کرنے والے، اے برائی کو اختیار کرنے والے، اقصد، ٹھہر جا، رک جا۔ اور اسی طرح ایک جو ہے منادی وہ آواز لگاتا ہے، اے نیکی کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ۔ تو ہمیں بھی اس رمضان کے اندر اپنی نیکیوں کو اور بڑھانا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان آئے اور وہ اپنے رمضان آنے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آمین کے الفاظ نکلے۔ تو محترم سامعین، ایسا نہیں ہے کہ رمضان آئے اور ہماری زندگیوں میں کوئی اثر نہ گزرے اور وہ چلا جائے، تمہارے نامہ اعمال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہم رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس مبارک اور برکت والے مہینے کے اندر نیکیاں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویژن دیا ہے، مقصد دیا ہے، اس کو کامل پکڑے رکھنا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رمضان کے اینڈ میں اگر ہم دیکھیں کہ ہر برائی ہمارے سامنے آئے، ہم جھوٹ بولنے لگیں، ہم کوئی بھی گناہ کرنے لگیں، ملاوٹ کرنے لگیں، برے اعمال کرنے لگیں، کسی کو تکلیف پہنچانے لگیں، تو کیا ہمارے دماغ میں فوراً اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آتا ہے؟ اگر رمضان کے آخر میں ہماری یہ صورتحال ہے تو ہم نے یقیناً اس رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر رمضان کے آخر میں ایسا صورتحال نہیں ہے اور رمضان گزرنے کے بعد ہماری لائف جو ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے پچھلی رمضان سے پہلے تھی، تو جو ہے ہمارے اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کے اوپر رمضان سے 6 ماہ قبل رمضان کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک ان کی زندگیوں کے اوپر رمضان کا اثر رہتا تھا۔ آج ہم سوچیں کہ اس رمضان کے لیے، اس بابرکت مہینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے مہینے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور اس رمضان کے لیے ہم نے کیا مقصد تیار کیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقصد دیا، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے کا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ اسی طرح رمضان کے روزے کے بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر عمل کا اجر
جو ہے وہ لکھ دیا گیا، بیان کر دیا گیا، اور روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں۔ روزہ دار کے منہ میں بھوکا رہ کر منہ میں پیدا ہونے والی جو بدبو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اور اس رمضان کے بعد ہماری زندگیاں مکمل طور پر برائی سے بچنے والی اور نیکی اختیار کرنے والی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔